بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، آپ کو باکمالی اردو چینل پر خوش آمدید۔ اسٹوڈنٹس، ہم آج کل تلخیص نگاری کے موضوع پر پڑھائی کر رہے ہیں۔ تلخیص کیا ہوتی ہے، اس کی تعریف اور اس کے اصول و ہدایات جو ہے وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ کو 2 عبارتوں کی تلخیص کرنا بھی سکھا دی گئی ہے، لیکن آج اسی کو ہم اس کی تعریف اور اصول و ہدایات میں جو باتیں ہم نے پڑھ لی تھی نا، اس موضوع کو ہم تھوڑا بدل کر ایک بار پھر تلخیص نگاری کو سمجھ لیتے ہیں۔ تو جو آج موضوع میں نے رکھا ہے وہ ہے تلخیص میں کیا نہیں کرنا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ طویل نہیں کرنا، جیسا کہ اس کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ تلخیص جو ہے وہ خلاصہ لفظ سے نکلا ہے۔ اس کا مطلب ہے خلاصہ کرنا، مختصر کر کے لکھنا، ٹھیک ہے۔ اور ویسے بھی اس کا ایک اصول یہ بتایا تھا کہ جتنی عبارت ہے اس کا 1/3 حصہ لکھنا ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ اسے کم کرنا ہے، مختصر کرنا ہے، چھوٹا کر کے لکھنا ہے۔ تو اس لیے آپ نے یہ بات ذہن نشین رکھنی ہے کہ طویل تو کسی صورت آپ نے اصل عبارت سے اس کو طویل کسی صورت نہیں کرنا۔ دوسری بات ہم نے جو نہیں کرنی وہ یہ ہے ہم اپنی رائے کا اظہار نہیں کرنا۔ یعنی یہ نہ ہو کہ اپنی طرف سے کوئی تنقید یا تبصرہ آپ کر رہے ہوں، بالکل نہیں۔ تلخیص کرتے ہوئے آپ نے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین رکھنی ہے کہ اپنی رائے آپ نے نہیں دینی۔ عبارت میں موجود جو اہم نکات ہیں انہی کی تلخیص بنانی ہے، خود سے آپ نے اپنی کسی طرح سے بھی رائے قائم نہیں کرنی اور نہ لکھنی ہے۔ جی، تیسری بات جو ہمیں مد نظر رکھنی ہے اور نہیں کرنی، ہو بہو جملہ نقل نہیں کرنا۔ یعنی جو اصل عبارت دی گئی ہے نا، جس کی ہم نے تلخیص کرنی ہے، تو اس کے جملے ہی اٹھا کر بالکل ایز اٹ از، یعنی لفظ بلفظ ویسے کے ویسے ہی ہم نے تلخیص میں نہیں لکھ دینے، بلکہ اپنے الفاظ میں لکھنے ہیں۔ چوتھی بات کیا ہے، رنگینی الفاظ سے بچنا ہے، ٹھیک ہے۔ یعنی کہ اگر اردو کے جو کوئی مشکل الفاظ دیے گئے ہیں یا کچھ بھی ایسے، یا اگر اس میں عبارت میں نہیں بھی دیے گئے لیکن ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم تلخیص جو ہے وہ خوبصورت الفاظ اس میں لکھیں، تھوڑی اسکیل اردو کے لکھیں، اس کا حسن و ادب بڑھانے کی کوشش کریں، اور جو ہے تو یہ چیز ہم نے بالکل نہیں کرنی، ٹھیک ہے۔ رنگینی الفاظ سے ہم نے بچنا ہے، تلخیص میں ہم نے بالکل سادہ زبان کا استعمال کرنا ہے۔ اگلی چیز دیکھیے، اب جو ہے وہ بعض اوقات عام جو ہمیں اصل عبارت دی گئی ہے اس میں عام الفاظ کا استعمال ہوتا ہے جو روزمرہ میں ہم استعمال کرتے رہتے ہیں، جیسے کہ شجاعت کی جگہ ہم اس کا معنی بہادری جو ہے وہ نہیں لکھیں گے، کیونکہ شجاعت جو ہے وہ بذات خود عام استعمال ہونے والا لفظ ہے۔ پہلے سے سادہ زبان میں جو الفاظ موجود ہوں گے نا اصل عبارت میں، تو ان کے معنی لکھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی اگر شجاعت لفظ ہے تو یہ روزمرہ کا عام استعمال ہونے والا لفظ ہے، تو ہم شجاعت کو شجاعت ہی لکھ سکتے ہیں، اس کا معنی یعنی کہ بہادری لکھنا ضروری نہیں۔ آگے دیکھتے ہیں، رفع عمل نہیں لکھنا۔ یعنی کہ یہ نہ ہو کہ پہلے آپ جو ہے تلخیص کرنے سے پہلے آپ رفع عمل کی ہیڈنگ دے کے تو اس میں آپ جو ہے وہ پہلے آپ ترتیب بنا رہے ہوں رفع عمل کی، اور نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3 کے یہ الفاظ ہیں اور ان کے ساتھ معنی لکھ رہے ہوں، یا وہ جس وجہ سے استعمال ہو رہے ہوں وہ وجہ ساتھ لکھ رہے ہوں، اور اس کے بعد آپ تلخیص کریں، تو اس کی ضرورت نہیں ہے۔ رفع عمل نہیں کرنا، کیونکہ چیک کرنے والے کو پتہ ہے کہ آپ نے کس طرح سے تلخیص کی ہے، اصل عبارت اس کے سامنے ہوتی ہے، تو رفع عمل کرنا غیر ضروری ہے، یہ آپ نے نہیں لکھنا۔ آگے جو 7واں پوائنٹ ہے وہ یہ ہے، تیسرے حصے سے زیادہ بالکل نہیں لکھنا، ذرا بھی اس کو زیادہ تفصیلی یا طویل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور تیسرا حصہ کتنا ہوتا ہے، 1/3، یعنی کہ تیسرا حصہ کل عبارت کا جو ہے وہ مختصر کر کے تیسرا حصہ بنے۔ جیسے کہ اگر 100 الفاظ پر مبنی اصل عبارت ہے تو اس کے 33 الفاظ آپ کی تلخیص میں ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔ یا پھر اگر 75 یعنی 75 الفاظ پر مبنی اصل عبارت ہے تو اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ 25 الفاظ پر مشتمل ہونا چاہیے تلخیص میں، ٹھیک ہے۔ اس سے 2-3 زیادہ یا 2-3 کم ہو سکتے ہیں۔ اگلا ہم نقطہ دیکھتے ہیں، ثقیل اردو یعنی مشکل الفاظ استعمال نہیں کرنے۔ یہ تقریباً اسی جیسا پوائنٹ ہے کہ رنگینی الفاظ سے بچنا ہے، سادہ اور عام فہم الفاظ ہونے چاہیے، ٹھیک ہے۔
دو تین اور باتیں بھی جو آپ نے مد نظر رکھنی ہیں ان کو پھر سے ہم جو ہے وہ ذہن میں رکھ لیتے ہیں. وہ یہ ہے کہ اگر جو اصل عبارت آپ کو دی گئی ہے نا، اس عبارت میں اگر کوئی شعر وغیرہ لکھا ہوا ہے، یعنی اشعار اگر موجود ہیں، ایک شعر ہے، دو ہیں، جو بھی، آپ نے شعر بالکل نہیں لکھنا، بلکہ تلخیص میں آپ نے بالکل چند الفاظ میں سادہ سا اس کا مفہوم لکھ دینا ہے، وہ بھی اگر آپ ضروری سمجھیں تب، ورنہ اتنا اہم اگر وہ نقطہ نہیں ہے اور باقی عبارت میں زیادہ اہم نقائط ہیں آپ کے پاس، تو پھر آپ شعر کو حذف بھی کر دیں اور اس کا مفہوم بھی نہ لکھیں، اور یا پھر بالکل چند الفاظ میں اس کا مفہوم لکھیں اگر آپ ضروری سمجھیں. اس کے علاوہ اگر اصل عبارت میں کوئی حوالہ جات دیا میں تو وہ حوالے بھی نہیں لکھنے. اگر اس میں کوئی مترادف الفاظ ہیں، کوئی ندائیہ و فجائیہ جملے ہیں، کوئی مکالمے ہیں، تو ان سب کو آپ نے بالکل سادہ اردو میں، سادہ نثر میں، سادہ زبان میں آپ نے لکھ دینا ہے. تو چلیے ان باتوں کو بیٹا آپ نے ضرور جو ہے وہ مد نظر رکھنا ہے. تو ہم ایک کام کرتے ہیں، ایک اور عبارت کی، یہ میرے پاس نوٹس بک ہے ایک، تو یہاں سے ایک اور عبارت کی آپ کو تلخیص کروا دیتے ہیں، پھر ہم انشاءاللہ عنوان بدلیں گے، کچھ اور ہم گرامر کا ٹاپک جو ہے وہ دیکھیں گے، کیونکہ آپ کو کالم بھی کروانے ہیں، اداریہ کروانا ہے، رپورٹ نگاری، آرٹیکل، بہت کچھ ہے جو ہم نے پڑھنا ہے انشاءاللہ. تو چلیے ایک اور جو ہے وہ ہم دیکھتے ہیں عبارت. یہاں پہ ہمارے پاس عبارت ہے: موجودہ دور میں یوں تو ہزارہا مسائل ایسے ہیں جن کا تسلی بخش اور کس قدر کارآمد حل تلاش نہیں کیا جا سکا، لیکن دو مسائل ایسے ہیں جو دنیا بھر کے سائنسدانوں کی توجہ کا خاص مرکز بنے ہوئے ہیں. پہلا مسئلہ خلائی تحقیق اور دوسرے سیاروں تک پہنچنے کی کوشش ہے، پہنچنے کی ہے، ٹھیک ہے. انسان جاننا چاہتا ہے ہماری اس زمین سے پرے کون کون سی دنیائیں آباد ہیں. اگر ضرورت پڑے تو انسان زمین کو چھوڑ کر کس دنیا میں آسانی سے پناہ لے سکتا ہے. دوسرا مسئلہ داخلی نوعیت کا ہے، یعنی زمین پر رہتے ہوئے کس قدر مزید جو ہے وہ آسانیاں بہم پہنچا سکتے ہیں. دنیا سے بھوک، جہالت، افلاس اور امراض کا خاتمہ کرنے کے لیے بھی ہمیں کن کن مراحل سے گزرنا ہے، اور وہ کون کون سے طریقے ہیں جن کی مدد سے انسان کی زندگی کو خوشگوار، محفوظ اور آرام دہ بنایا جا سکتا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کرۂ ارض کا داخلی مسئلہ خارجی مسئلے کی نسبت کہیں زیادہ مشکل اور اہم ہے. چاند مشتری پر کوئی اسٹیشن قائم کرنا آسان ہے، لیکن دنیا سے افلاس اور امراض کو ختم کرنا سخت دشوار اور پریشانی کا باعث ہے. پوری عبارت کو کم سے کم آپ نے بیٹے 3 بار ضرور پڑھنا ہے. ایک ہی بار پڑھ کے جلدی جلدی میں مت کر دیجیے گا، 3 بار پڑھیں، اچھے سے سمجھیں، پھر اس کا آپ پہلے مناسب عنوان لکھیے. جیسے کہ یہاں پہ اس عبارت کا عنوان دیا گیا ہے: حاضر کے اہم مسائل. آپ عہد حاضر بھی لکھ سکتے ہیں، صرف حاضر بھی. اب اس کی تلخیص کرتے ہیں. تو تلخیص شدہ عبارت جہاں موجود ہے نوٹس میں سے آپ کو پڑھا دیتے ہیں. موجودہ دور کے گوناگوں مسائل میں سے پہلا مسئلہ خلائی تحقیق اور دوسرے سیاروں پر انسانی زندگی کے امکانات کا جائزہ لینا ہے، جبکہ دوسرا اہم مسئلہ دنیا میں بھوک اور امراض اور جہالت کا خاتمہ ہے. حقیقت میں دوسرا مسئلہ چاند یا مشتری پر خلائی اسٹیشن قائم کرنے سے زیادہ دشوار ہے. تو چلیے یہی ایک کافی ہے، آگے مزید نہیں پڑھتے، پھر کبھی ہم تلخیص کے لیے مزید جو ہے وہ عبارتیں دیکھیں گے اور پڑھیں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ، فی امان اللہ.